الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھ رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، اور وہ ہیں بے مثال دریچے شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کا شکر، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اور بامقصد نورانی محفل میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ ہم اور آپ دین اسلام کے ضروری مسائل سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے اور دین اسلام کے ضروری احکامات اور مسائل سیکھنے اور سکھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان یعنی ٹاپک ایک مرد پر عورت کے کیا حقوق ہیں اور ایک عورت کے مرد پر کیا حقوق ہیں۔ اس کے تعلق سے ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بتانے کی کوشش کریں گے کہ ایک عورت کی اپنے شوہر کے لیے کیا ذمہ داری ہے۔ مذہب اسلام نے قرآن و حدیث میں ایک عورت پر کون کون سی ذمہ داریاں رکھی ہیں جس کو لے کر جب وہ عورت اس پر عمل کرتی ہے تب اپنے شوہر کی فرما بردار بنتی ہے۔ تو آج ہمیں ان تمام باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے شوہروں کی تعظیم اور ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کریں گے، آج کل ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو برائیاں تیزی سے جنم لے رہی ہیں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ گھر گھر بہت ہی برے حالات ہیں اور زندگی شوہر ہو یا بیوی ہو، دونوں حضرات کی زندگی کشمکش میں گزر رہی ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین اسلام کو بالائے طاق کر دیا ہے۔ یہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہ خود سمجھے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث پاک کو نہ سمجھ پاتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی دشوار ہو چکی ہے۔ میاں اور بیوی کے معاملات میں ان دونوں حضرات کی اہم ذمہ داری یہ تھی کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے اور اپنے گھر کے اندر ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ایک بیوی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے، شریک حیات ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار بنے اور اس کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں اس وقت آئیں گی جب ہم دین اسلام کے ضروری مسائل سیکھے ہوئے ہوں گے، ان کی تعلیم ہمارے پاس ہوگی۔ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر عمل ہمارا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی بہت اچھی خوبصورت نظر آئے گی، اور اس زندگی میں نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی فساد ہوگا۔ جس زندگی میں قرآن اور حدیث شامل ہوگا، جس زندگی میں دین اسلام کے احکامات شامل ہوں گے، اس فیملی میں نہ کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، نہ کوئی فساد ہو سکتا ہے، نہ کوئی برائیاں آ سکتی ہیں، نہ کوئی پریشانی، نہ دشواری آ سکتی ہے۔ لہٰذا آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، خاص طور سے
خواتین حضرات کو یعنی عورتوں کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یعنی اچھا برتاؤ کریں، اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ان کے احکامات پر، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج سب سے زیادہ معاملہ ہمارے گھروں کا اور میاں بیوی کے جھگڑوں کو لے کر یہی بنا ہے کہ بیوی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہے اور شوہر اپنی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہی تناؤ جب پیدا ہوتا ہے، جب آپس میں نا اتفاقی بنتی ہے، تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں ایسی درار پڑ جاتی ہے کہ وہ رشتہ جو ہے آخر تک کامیابی کی منزل پر نہیں پہنچ پاتا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں میاں بیوی کے جھگڑوں کو لے کر اور گھر کے معاملات کو لے کر ہزاروں گھر برباد ہیں، ہزاروں گھروں میں بے رونقی، بے برکتی اور قرآن و حدیث کو بالائے طاق کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس زندگی میں شیطان شامل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم آج قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تو اس زندگی میں کسی بھی طرح کا جھگڑا، کوئی فساد، کوئی پریشانی، کوئی دقت اور شیطانی وسوسے نہ آتے۔ اس لیے آج ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے، میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جس طرح مردوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات لاگو کیے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، نرمی کا برتاؤ کرے۔ اسی طرح ایک بیوی کی شریک حیات ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ایک عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ہر چیز کا خیال رکھے، اور خیال کس طرح سے رکھا جائے گا؟ خیال اس طرح سے رکھا جائے گا، کب میرے شوہر کو کھانے کی ضرورت ہے، کب میرے شریک حیات کو پینے کی ضرورت ہے، کب میرے شریک حیات کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کب میرے شریک حیات کو نیند کی ضرورت ہے، کب میرے شریک حیات کو کن کن چیزوں کی کس وقت ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ ایک شریک حیات کی ہی کی ضرورت جو ہے ذمہ داری ہے، ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سارے معاملات پر دھیان رکھے، ہر معاملات پر خیال رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سے معاملہ اگر اس کا ادھر سے ادھر ہوا تو شوہر کی نظر میں اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے اور پھر اس کے ذہن میں شیطانی وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی کو لے کر فیملی دھرم بھرم ہو جاتی ہے، معاملات گھر کے خراب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی مالدار ہو، کتنا بھی پیسہ کما رہا ہو، کتنا بھی خوشحال رہنے کی کوشش کریں، لیکن اس گھر میں برکتیں نہیں آتی ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، شیطان ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے اسلامی خواتین کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی آوازوں سے اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ شوہر کسی بات کو لے کر اگر آپ حضرات کو نصیحت کرتا ہے تو ایک بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہر کے، اپنے سردار کی، اپنے شریک حیات کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور جائز بات مانی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں اور ہماری خواتین حضرات کی یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ ارے سارے حقوق عورتوں پر ہیں، مردوں پر کچھ نہیں ہے۔ یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مرد حضرات کے بھی حقوق اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، لیکن عورتوں پر بھی یہ حقوق لاگو کر دیے ہیں کہ جس طرح مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی شوہر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کریں، اس کو اپنی زبان سے برا نہ کہیں، اس کی غیبت نہ کریں، اس کی چغلی نہ کریں، اس کے تعلق سے بدگمانی پیدا نہ کریں۔ یہ جب معاملات بنتے ہیں تو فیملی کا معاملہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے اور فیملی خسارے میں چلی جاتی ہے، یہی جھگڑے کی نوبت بن جاتی ہے، پھر محبت اور اتحاد اور اتفاق ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے آپ حضرات اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ شوہر شریک حیات ہے، وہ آپ کا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حضرات جو ہیں وہ عورتوں کے سردار ہیں، حاکم ہیں۔
اب حاکم تو ہے، لیکن اب آپ اندازہ لگائیے کہ حاکم تو بنا دیا ہے مرد کو، لیکن شوہر کو حاکم بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ پر کسی بات کو لے کے حکم چلائے، یا آپ پر ظلم کرے، آپ پر ظلم و ستم کرے، آپ کو پریشان کرے، یا آپ کو گالیاں دے، یا آپ کے گھر والوں کو برا کہے۔ یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاکم ہے۔ اب ایک عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ حاکم جس بات کو کہے اس بات کو مان لیا جائے، اس لیے کہ آپ اس کی زندگی میں شامل ہیں، آپ اس کی حیات میں شامل ہیں، آپ اس کی زندگی کی شریک ہیں۔ جتنے جو چیزیں اس کی زندگی میں شامل ہیں، اتنا ہی آدھا حق آپ کا بھی اس میں ہے۔ اسی لیے شریک حیات کہا گیا ہے۔ اسی لیے آپ اس کے نکاح میں آئی ہیں، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے کپڑے کا بھی خیال رکھے، آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھے، آپ کے رہنے کا انتظام کرے، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اسی طرح ایک بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرے، اپنے شوہر سے پیار کرے، اپنے شوہر کی ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اپنے شوہر کے معاملات کو لے کر اگر کوئی عیب اس کے اندر پایا بھی جاتا ہے تو ایک اسلامی عورت کی، ایمان والی عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ان معاملات پر پردہ ڈالے، سہیلیوں کے سامنے، فرینڈ کے سامنے، یا گھر والوں کے سامنے، یا فیملی کے سامنے، یا معاشرے میں اپنے شوہر کے کسی عیبوں کو سامنے اجاگر نہ کرے۔ ایک بہتر عورت کی پہچان یہ ہے، ایک اچھی عورت کی پہچان یہ ہے کہ اگر شوہر میں کوئی کمی بھی نظر آ رہی ہے کسی بھی طرح کی لے کر، کہ اس کے معاملات میں، کھانے پینے میں کوئی کمی ہے، اب فیملی میں کوئی کمی ہے، کپڑے میں کوئی کمی ہے، کسی بھی چیز کو لے کر اگر کوئی کمی نظر آئے تو ایک اسلام میں ہونے والی عورت کی پہچان یہ ہے، ایک اسلامی عورت کی پہچان یہ ہے، ایمان والی عورت کی پہچان یہ ہے کہ اپنے شوہر کے سارے برائیوں پر، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اس عورت کو حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی رہے گا اس عورت سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی رہیں گے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے شوہروں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے خواتین حضرات کو۔ فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے 5 وقتہ نماز پڑھی اور 1 مہینے بھر کے روزے رکھے اور پاک دامن رہی اور شوہر کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کرتی رہی، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل کر دیا جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کتنا بڑا مقام اسلام نے ایک عورت کو دیا ہے، کتنا بڑا مقام و مرتبہ، ایسا مقام، ایسا مرتبہ رہتی دنیا تک نہ کسی مذہب نے یا کسی انسان نے عورت کو دیا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی دے سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اور 1 مہینے کے روزے رکھے اور اپنے دامن کو پاک رکھے، پاک دامن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی انسان سے ناجائز تعلقات نہ بنائے، اپنے شوہر کی عزت کو برقرار رکھے اور اپنے دامن کو پاک رکھے، اور فرمایا کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے رہے، ان کی باتوں پر عمل کرتی رہے۔ اللہ کے رسول کتنا بڑا انعام عطا فرما رہے ہیں، کتنا بڑا تحفہ عطا فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جس جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اس کے لیے چھوٹ ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو عورت اس حالت میں مری کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، اب ایک عورت کی، ایک بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ اگر اس کا شوہر اس سے خوش ہے تو سمجھ لی کہ وہ جنتی عورت ہے، اپنے دامن کو پاک رکھے ہوئے ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کر رہی ہے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شوہروں کو خوش رکھیں اور شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت
اپنے خاوند کو دنیا میں ستاتی ہے. کیا فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، دقت دیتی ہے، دشواری میں ڈالتی ہے. فرمایا تو اس کی بیوی حورین کہتی ہیں خدا تجھے غارت کرے، اس کو نہ ستا اس لیے کہ وہ تیرے پاس مسافرانہ زندگی گزار رہا ہے. آہا، یہ قریب ہے کہ تجھ سے جدا ہو کر وہ ہم میں آ ملے گا. یعنی ایک شوہر مسافر کی طرح تمہاری زندگی میں شامل ہوا ہے. حورین کہہ رہی ہیں، حدیث کا پیغام ہے، حورین کہہ رہی ہیں کہ تجھ پر تو غارت ہو جائے. ایک بری عورت کی خصلت یہاں بیان کی گئی ہے. جو عورتیں آج اپنی شوہروں پر ظلم کر رہی ہیں، آپ ذرا دیکھیے، اپنے شوہر کی کیپیسٹی کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. اگر شوہر کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ 100 روپے کا خرچہ تمہارے اوپر کر سکتا ہے تو آپ اس پر ظلم نہ کریں. آپ یہ نہ کہیں، اپنے شوہر کی کمائی کی حیثیت سے کام ہمیں کرنا چاہیے. کسی کا مقابلہ نہ کریں کہ فلاں کی عورت تو 2000 کا جو ہے کپڑا پہنے ہوئے ہے، آپ نے مجھے 200 کا پہنایا ہے. آج یہی معاملات کو لے کر فلاں کی بیوی جو ہے 500 روپے کی چپل پہنے ہیں، آج آپ نے مجھے 100 روپے کی چپل پہنائی ہے. فلاں کی بیوی نے آج بہترین کھانا بنایا ہے، آج تم نے دال بنائی ہے. آج یہی معاملات ہمارے گھر کو لے کر ہمارے گھر کے معاملات کو تباہ کر چکے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے شوہر کی کیپیسٹی کے حساب سے ہمیں بھی زندگی گزارنا چاہیے. کسی کا مقابلہ نہ کریں، کسی کے ساتھ مقابلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کی شریک حیات ہیں، وہ پریشانی میں ہے تو آپ کو بھی پریشانی میں رہنا پڑے گا. اگر وہ خوشحالی میں ہے تو آپ کو بھی خوشحالی میں رہنا پڑے گا. جیسا اس کا قبضہ ہے اسی کے حساب سے آپ کام کریں. اور آج یہ ناشکری کے کلمات ہیں. شوہر سب کچھ کرتا ہے، کھانے کو بھی دے رہا ہے، پینے کا بھی انتظام کر رہا ہے، کپڑے کا بھی انتظام کر رہا ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ کہیں کرنے کی کوشش کرتا ہے بیویوں کے ساتھ. لیکن آج عورتیں کیا بولتی ہیں، بعض ہماری ماں اور بہنیں تو یہ بولتی ہیں پوری زندگی اس نے آپ کے ساتھ تمام کر دی، پھر بھی یہ کہتی ہیں کرے آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے، کیا کرا ہے آپ نے ہمارے ساتھ، آپ نے تو ہماری زندگی برباد کر دی ہے. یہ جملہ بولنا یہ ناشکری ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یہ جملہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ کرا کیا ہے. سب کچھ تو وہ کر رہا ہے، ارے کیا نہیں کر رہا ہے. آپ اجنبی، آپ اس کی نکاح میں شامل ہوئی ہیں، اس سے پہلے اجنبی تھیں، آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اب وہ عورت آپ اس کے نکاح میں آ گئی ہیں، آپ اس کی بیوی بن کے آئی ہیں. تبھی تو وہ آپ کے ساتھ کھانے کا انتظام کر رہا ہے، تبھی تو وہ کپڑا پہنا رہا ہے، تبھی تو آپ کو وہ اچھی سے اچھی چپل اور تمام چیزوں کا انتظام کر رہا ہے. پھر بھی آپ یہ کہتی ہیں کہ ارے تم نے ہمارے ساتھ کرائی کیا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ستاتی ہے، اس پر ظلم کرتی ہے، تانے دیتی ہے، تو اس کی بیوی حورین کہتی ہیں خدا تجھے غارت کرے، اس کو نہ ستا اس لیے کہ وہ تیرے پاس مسافرانہ زندگی گزار رہا ہے. لہذا ضرورت ہے، میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور کسی کا مقابلہ نہ کریں. جیسا کپڑا وہ پہنا رہا ہے آپ کو اسی میں منظور رہنا ہے، جیسا وہ کھانا کھلا رہا ہے اسی میں اس کا احسان مانیں، جس طرح وہ آپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اسی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں. کسی کا مقابلہ نہ کریں، کسی کی جو ہے کسی کے معاملات کو دیکھ کر آپ للچائے نہیں. جیسا وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے آپ اسی میں کامیاب رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ بہت کچھ جو ہے شوہر کرتے ہیں عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ارے تم نے کیا کیا ہے، یہ تو ہمارے ماں باپ نے کیا ہے، یہ تو ہمارے بھائیوں نے کیا ہے، یہ تو ہماری بہنوں نے کیا ہے. بہنوں نے بھائیوں نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ بھی آپ پر احسان ہے، لیکن شوہر جو کر رہا ہے وہ ایک بہت بڑا احسان آپ پر اس لیے ہے کہ آپ اس کی شریک حیات ہیں اور آپ کے اوپر وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ زبان سے جملے بولنا، احسان فراموشی کرنا اور اس کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر عورت وہی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنے دامن کو پاک رکھے اور 1 مہینے کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. جنت میں جس دروازے سے چاہیے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوچھا گیا عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ
जिसे मर्द देख कर खुश और शादमा हो जाए, शौहर के हुक्म को बजा लाए और अपनी जान और माल में उसकी मुखालिफत न करे। फरमाया कि वो सबसे बेहतर औरत है कि उसका शौहर उसे देखकर खुश हो जाए, उसके मामलात को देखकर खुश हो जाए। फरमाया कि वो सबसे बेहतर औरत है। और एक ज़रूरी बात आपको ये बता दूं, अपने शौहरों को अगर आप खुश रखना चाहती हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बहुत ही अहम बात और बहुत ही बेहतर बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब औरत को ये लगे कि आपका शौहर कोई परदेश में काम कर रहा है या कहीं काम पे गया हुआ है, अब उसके आने से पहले पहले आपको 3, 4, 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। और उस घर में न कभी झगड़ा हो सकता है, ना कोई फसाद हो सकता है, ना आपकी ज़िंदगी बेकार हो सकती है। ये 4-5 चीज़ों पर अमल कर लें तो इंशाल्लाह कामयाबी ही कामयाबी है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब आप देखें कि अब मेरा शौहर कहीं परदेश में है, आने की खबर आपको मिल गई है, तो आप उसके आने से पहले सही जो है संवर जाएं, सज जाएं, अपने कपड़े को अच्छे से अच्छा पहने, खूबसूरत लिबास पहने, अपने लिबास को अच्छा रखें, खूबसूरत उसको दिखने लगे। और शौहर के आने से पहले आप अपने हर चीज़ का ख्याल रखें। आपका चेहरा भी खूबसूरत होना चाहिए, आप जो है हर तरह से उसको अच्छी लगे, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि जब वो आपका लिबास भी खुशबूदार हो, जब आप शौहर के सामने जाएं तो उसको नफरत ना हो जाए। आप अपनी ज़बान से भी उसको अच्छा रखें, अपनी आंखों से भी अच्छा रखें, अपने कानों से भी अच्छा रखें, अपने हाथ और पैर से भी अच्छा रखें, ताकि शौहर की तरफ से उसके दिल में आपकी तरफ से कोई नफरत पैदा ना हो जाए। इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि आप अपने शौहर की लोगों के सामने ग़ीबत ना करें, अपने शौहर की ताल्लुक़ से किसी से कोई चुगली ना सुने। ये तमाम बातें अगर आज औरतें अपने अंदर पैदा करें तो इंशाअल्लाह उस घर में कभी झगड़ा फसाद नहीं हो सकता, ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। मोहब्बत और इत्तेहाद से हमारी ज़िंदगी गुजरती रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ हज़रत खदीजतुल कुबरा से लेकर और आखिर तक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तक जितनी भी बीवियाँ थीं आपकी, उनके साथ जैसा सलूक हुज़ूर अलैहि सलाम ने किया है, जैसा हक आपने उनके साथ अदा किया है, आज की ख़वातीन की जिम्मेदारी है कि अगर आप वाकई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मानने वाली हैं, हुज़ूर अलैहि सलाम की अज़वाज मुतहरात को मानती हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को मानने वाली हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जैसी ज़िंदगी उन्होंने अपने शौहर के साथ गुजारी है, वैसी ही ज़िंदगी हमें गुजारने की आज कोशिश करना है। अगर ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हम दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। किसी का कोई मुकाबला नहीं करना है। शौहर अगर गरीबी में है, गुर्बत में हमें ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। शौहर अगर मालदारी में है तो हमें उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा कि कहीं हमारे मामलात को देखकर पड़ोस की औरत में कहीं दिल ना दुख जाए, उसका दिल ना टूट जाए, वो परेशान ना हो जाए। इसलिए हमें उनका भी ख्याल रखना है, हमें अपना भी ख्याल रखना है। अपने शौहर की फरमाबरदारी करें, उसके साथ अच्छा सलूक करें, उसकी इताअत करें, उसकी बात को मानने की कोशिश करें और हुज़ूर अलैहि सलाम के सुन्नत के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि हमारे घरों के अंदर, हमारी फैमिली में किसी तरह का झगड़ा फसाद ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक काम करें और अपनी पाक दामन रखें, अपने मामलात को अच्छा रखें। तो हुज़ूर अलैहि सलाम की सुन्नत के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना है। और आजकल ये देखा जाता है, जब शौहर अपने काम से लौटकर घर वापस होता है तो कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है घरों के अंदर मामलात इतने ख़राब हैं कि औरतें कभी मुंह बना के बैठ जाती हैं और इतना गुस्से में आके, जब सामने वाला अपनी आ रहा है, थका हारा हुआ आया है, काम करके आया है, तो जाहिर सी बात है आपको बड़ी मोहब्बत के साथ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उसके पास आना चाहिए और उसके हालात को पूछना चाहिए। बजाय उसके पूछने के सबसे पहले सवाल होता है, आटा ख़त्म हो गया आटा ले आओ, दाल ख़त्म हो गई दाल ले आओ, सिलेंडर ख़त्म हो गया सिलेंडर भरवा लाओ। अरे ये सारे काम तो हो ही जाएंगे, पहले आप कम से कम उसको पानी पिला देती। एक अच्छी औरत की पहचान ये है, एक अच्छी बीवी की, शरीक हयात की पहचान ये है कि ये मामलात सब बात के हैं। आप ये सोचिए कि सामने वाला मेहनत करके आया है, काम करके आया है, तो पहले उसको पानी पिलाना चाहिए, उसके पैर दबा देना चाहिए, उसका सर दबा देना चाहिए, ताकि उसको थोड़ा सुकून मिल जाए। उसके बाद आप बताइए कि मेरे शरीक हयात, मेरे सरताज, आज घर के अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आप इन चीज़ों को ले आइए। तो आपकी ज़बान की हरकत से उसके दिल पर खुशी होगी और उसको अच्छा लगेगा
تو وہ آپ کے سارے کام بھی ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی بھی اچھی گزر جائے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جب غصے میں جب جاتا ہے شوہر تب بھی منہ بنا کے رہتی ہیں، اور آنے کا وقت ہوتا ہے تب بھی منہ بنا کے رہتی ہیں، اور جب کہیں دوسری جگہ جانا ہوتا ہے شادی بیاہ میں تو بہترین سے بہترین لباس پہنتی ہیں، اپنے چہرے کو بھی اچھا کر لیتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جب شوہر واپس آتا ہے تو وہی سڑے کپڑے، الٹے سیدھے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر منہ اٹھائے چلی آ رہی ہیں، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ شوہر ہے، شریک حیات ہے، وہ آپ کا حاکم ہے، اس کے سامنے اچھے سے اچھا لباس پہن کر آنا چاہیے تاکہ اس کو اچھا لگے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں کے اندر جو جھگڑے فساد ہے وہ اسی بنا کے شوہر کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لباس کو دیکھ کر بھی نفرت ہو رہی ہے، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھ کے نفرت ہو رہی ہے، کبھی آپ کی باتوں کو دیکھ کے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے نرمی کا برتاؤ کریں اپنے شوہروں کے سامنے، اور اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں اور اپنے وضاقتہ کو اچھا رکھیں تاکہ شوہر دیکھ کر آپ کو خوش ہو جائے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی اور دنیا بھر کی باتیں کہ وہ آئی تھیں تو وہ ایسا کہہ رہی تھیں، وہ آئی تھیں تو وہ یہ بول رہی تھیں کہ تمہاری ساس اچھی نہیں ہے، تمہارا شوہر اچھا نہیں ہے، تمہارا ساس سسر اچھا نہیں ہے، یہ حرکتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ شوہر کی بھی تعظیم کرو، شوہر کے ماں باپ کی بھی تعظیم کرو۔ ایک عورت کی، اچھی عورت کی پہچان یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے ماں باپ کی خدمت شادی سے پہلے اپنے گھر پہ کرا کرتی تھی، وہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں، اور آج تم اپنے شوہر کے گھر اس کے نکاح میں بیوی جو ہے بہو بن کر آئی ہو، اس کی شریک حیات بن کر آئی ہو، تو آپ کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ آپ، تمہارا اصل گھر یہ ہے، آپ شریک حیات ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ مانو، سسر اور ساس مان کر زندگی گزاری تو اس زندگی میں جھگڑا فساد ہی ہوتا رہے گا۔ اپنے شوہر کے باپ کو باپ ماننا چاہیے، اور اپنی ساس کو ساس نہ مان کر اس کو ماں مانے، اور اس کی بہنوں کو نند نہ مان کر اس کی بہن اپنی بہن مانے، اور اس کے بھائی کو دیور نہ مان کر اپنا بھائی مانے، تو اس عورت کی زندگی میں، اس سسرال میں جھگڑا فساد کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت کے ساتھ زندگی گزرے گی، اور جس گھر میں ساس سسر اور نند اور بھاوج اور دیور کا مسئلہ چلتا ہے وہیں پر دراریں پڑتی ہیں، وہیں جھگڑے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج گھر کے گھر برباد ہو چکے ہیں۔ کہیں کہیں لڑکیاں پھانسی پر چڑھ جاتی ہیں، کہیں شوہر پھانسی پر چڑھ جاتا ہے، کہیں شوہر اپنی جان دے دیتا ہے، کہیں بیوی اپنی جان دے دیتی ہے، کہیں دونوں کو لے کر ماں باپ ٹینشن میں آ کر اپنی جان کو کھو دیتے ہیں۔ یہ معاملات بن رہے ہیں صرف ہماری زبان کی حرکت سے۔ اگر ہم اپنے سسر اور ساس کو اپنے ماں باپ کا درجہ دے دیں، ہماری ماں اور بہنیں، تو انشاءاللہ وہ گھر کبھی برباد نہیں ہو سکتا۔ اپنی نند کو بہن مان لیں تو وہ گھر برباد نہیں ہو سکتا۔ اپنے دیور اور جیٹھ کو بھائی کا درجہ دے دیں تو وہ گھر کبھی برباد نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے شوہر کے عزیز و اقارب کو، خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں تاکہ شوہر کو اچھا لگے، اور جب شوہر کو اچھا لگے گا، ساس کو تمہاری عادتیں اچھی لگیں گی، سسر کو تمہاری عادتیں اچھی لگیں گی، اور تمہاری نند اور دیور اور جیٹھ کو عادتیں، تمہارے حالات اچھے لگیں گے، تو تم سے اچھا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ تمہاری زندگی خوبصورت بن جائے گی، تمہاری زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے کہ ہاں یہ ایک بہو آئی ہے جو دین اسلام کے حکم کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے، کوئی کام رسول اللہ کی سنت کے خلاف نہیں کرتی ہے۔ ہماری گھر کی بہو نماز بھی پڑھتی ہے، ہمارے گھر کی بہو قرآن بھی پڑھتی ہے۔ اب قرآن ماں باپ نے دیا ہے اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے، لیکن آج معاملات اتنے خراب ہیں کہ سالوں سال قرآن بالائے طاق کیا اور رکھا ہوا ہے، خوشبو میں جو ہے بسا کے رکھا ہے، لیکن وہ بیوی 10 بجے سو کر اٹھ رہی ہے، فجر کی نماز غائب ہے، ناشتہ بنا تو بنا، جب اس نے اٹھایا کہ اٹھو ناشتہ بناؤ تو غصے میں آ کے منہ بنا کے منہ پھلا کے آ رہی ہے اور کہ لو تمہیں ناشتے کی پڑی رہتی ہے۔ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، اپنے شریک حیات کے ساتھ ایسے جملے بول لگی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سسر کی کیا اہمیت ہوگی، ساس کی کیا اہمیت ہوگی۔ ارے جو شوہر تمہیں کھلا رہا ہے، جو شوہر تمہاری زندگی کا خیال رکھ رہا ہے، تم اسی کے ساتھ برتاؤ برا کر رہی ہو، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی لعنت ہے ایسی عورت پر، رسول اللہ کی لعنت ہے ایسی عورت پر۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم سب کو اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک شوہر کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا بیان کیا ہے کہ اگر عورت مرد کے جسم پر کوئی بیماری ہو جائے، کوئی پھوڑا بن جائے، کوئی کسی طرح کی تکلیف ہو جائے، اور اگر اس میں مواد پیدا ہو جائے، اس میں میل پڑ جائے، تو حکم تو یہ ہے کہ ایک عورت
बीवी होने की हैसियत से उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि शरीक हयात है, हर जिंदगी में हर चीज की शरीक हो तुम उसकी, वो लाइफ पार्टनर है तुम्हारा, तुम उसकी लाइफ पार्टनर हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर शौहर के जिस्म पर किसी तरह की दिक्कत है तो उसकी खिदमत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके जिस्म को साफ करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके जिस्म में अगर मैल भी पड़ गया है तो अगर वो जबान से अपनी चाट ले तो ये भी कोई शौहर पर एहसान नहीं है, बल्कि तुम्हारा हक है कि तुम बीवी होने की हैसियत से उसको भी पूरा करना पड़ेगा। लिहाजा ज़रूरत है, हम गुजारिश करेंगे अपनी माँ और बहनों से कि अगर अपने घरों को अच्छा बनाना चाहती हैं, अपने घर को अच्छा रखना चाहती हैं और खुशहाली से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, तो इंशाअल्लाह हमें और आपको कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी और शौहर की कैपेसिटी के हिसाब से काम करें, जुल्म ना करें, सताए नहीं, परेशान ना करें, किसी का मुकाबला ना करें कि फला पड़ोस की औरत इतना काम कर रही है, इतना माल लाई है, इतना कपड़े लाई है, वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है, कोई कुछ करे, लेकिन आप अपने शौहर के कब्जे के मुताबिक उसकी कमाई के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से काम करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दुनिया में कामयाबी अता फरमाए, खुशहाली अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए, इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप का फरमा बरदार बनाए, सास ससुर का फरमा बरदार बनाए, नंद और भावज के रिश्ते को मजबूत रखे और उनके साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कज़न 7 खामियाँ हो गई हूँ, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।